وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دنیا کے حالات یہ تو ہمیشہ ہی روز بروز بدلتے آ رہے ہیں۔ دنیا نام ہی انقلاب اور تبدیلی کا ہے۔ یہاں ہر وقت ہر حال کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے۔ یہ دنیا کبھی بھی ایک حال پر نہیں رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی تبدیلی اس اعتبار سے آئی ہے کہ اب آپ دینی جلسے میں تشریف فرما ہیں اور اب اسٹیج سے یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ مل کر بیٹھیں۔ پچھلے دنوں مشکل سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی، لیکن وہ بھی ایک بڑی تبدیلی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے، لیکن حرمین محترمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں ہر نماز کے شروع میں یہ اعلان ہوتا ہے، اور جو حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں انہوں نے وہ اعلان سنا ہوگا، سووا صفوفکم، مل کے کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کر لو۔ اور یہ مطلوب بھی ہے کہ نماز میں صفیں سیدھی ہوں اور درمیان میں کوئی کشادگی نہ ہو، فاصلہ نہ ہو۔ اصلاً یہی مقصود اور مطلوب ہے، لیکن حالات نے اتنی زبردست تبدیلی دکھائی کہ اب باقاعدہ یہ اعلان کرنا پڑا کہ مل کر کھڑے نہ ہوں۔ نماز میں بھی درمیان میں فاصلہ رکھیں، 2 گز کی دوری بنا کے رکھیں۔ بعض جگہ مسجدوں میں نشان بھی بنا دیے گئے تاکہ کوئی بھول سے بھی نزدیک کھڑا نہ ہو جائے۔ وہی کیفیت ہمارے ان دینی جلسوں میں بھی اب مجبوری کے تحت میں آ گئی ہے کہ اجازت اگر مل رہی ہے تو شرطوں کے ساتھ مل رہی ہے۔ ماسک لگانا ضروری، منہ ڈھکنا ضروری، درمیان میں فاصلہ رکھنا ضروری۔ تو یہ حالات کی تبدیلی اور یہ قرب قیامت کی علامت اور نشانی بھی کہ دنیا میں یوں تو فتنے ہمیشہ پیدا ہوتے رہے، لیکن جتنا قیامت کا قرب ہوگا، قیامت نزدیک آتی جائے گی، فتنے
اسی تیزی کے ساتھ میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی ایک تازہ فتنہ سامنے آیا کہ قرآن کریم جس کے تقدس پر، جس کے صحت پر، جس کے محفوظ ہونے پر، جس کے اللہ کا کلام ہونے پر ایک بڑی دنیا متفق ہے، لیکن ابھی ایک فتنہ سامنے آیا کہ ایسا شخص جس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، وہ خود کھڑا ہوا اور اس نے عدالت میں درخواست دے دی کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے فرقے وارانہ ہم آہنگی کو خلل پڑتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکالا جائے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اسی کے طبقے کے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی، اور بظاہر وہ جن کو خوش کرنا چاہتا تھا انہوں نے ہی اس کے اس عمل سے ناراضگی کا اظہار اور بیزاری کا اظہار شروع کر دیا۔ لیکن اس فتنے سے ہمیں اتنی تو آگاہی ہوئی کہ یہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے یہ قرآن محفوظ رہے گا، اب تک محفوظ رہا، اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں ہوئی ہیں کہ قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کا جو وعدہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس وعدے کو اللہ نے اب تک تو پورا فرمایا ہے، اور آگے جب تک بھی اللہ چاہیں گے یہ وعدہ اللہ کا قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ اس کی حفاظت کا اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے مکاتب، چھوٹے چھوٹے مکتب جو مسجدوں میں اور چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں قائم ہیں، وہی اصلاً اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے کاموں کی تقسیم رکھی، کسی کے ذمہ کچھ کام ہے، کسی کے ذمہ کچھ کام ہے، سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے۔ بڑے ادارے جہاں عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سکھانے والی، سیکھنے والی ایک جماعت کو تیار کیا جاتا ہے جنہیں علماء کہا جاتا ہے۔ یقیناً ان کا قیام اور ان کی بقا دین اسلام کی بقا کے لیے ضروری، لیکن ان بڑے اداروں کو افراد مہیا کرانے والے ہمارے یہ چھوٹے مکاتب ہیں، اس لیے عام مسلمانوں کو اپنے ان چھوٹے مکاتب کی طرف بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے جو کہ نظر نہیں آتی۔
یقیناً بڑے مدرسوں کی بڑی ضرورتیں ہیں اور ان کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے مکاتب گلیوں گلیوں قائم ہیں، مسجدوں قائم ہیں، ان کی ضرورتوں کا پورا ہونا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے ان مکاتب میں پڑھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مکاتب بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں۔ اکثر وہاں کے اساتذہ کی تنخواہوں کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ اگرچہ ان کی ضرورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، خرچے ان کے کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا پورا ہونا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں ان مکاتب کی مضبوطی کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، اور بہتر ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ہم اپنے خرچ پر پڑھانے کے عادی بنیں۔ الحمدللہ ہمارے اصحاب خیر حضرات، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کاشتکار ہوں، تاجر ہوں، محنت مزدوری کرنے والے ہوں، مدرسوں کے نام پر بڑی بڑی رقمیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، 1000، 2000، 5000۔ لیکن ہمارے جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے اخراجات کی ذمہ داری برداشت کرنا مشکل سمجھتے ہیں۔ جو آدمی مدرسے میں، مسجد میں آسانی کے ساتھ میں 1000 روپیہ 2000 روپیہ دے دیتا ہے، وہ آدمی جلدی سے اپنے بچے کے لیے 500 روپے ماہانہ یا 300 روپے ماہانہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جن حالات میں ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا، یقیناً وہ حالات اسی کے مقتضی تھے کہ عام چندے سے ان اداروں کو چلایا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ مسلمان اس وقت میں دینی تعلیم کی طرف اتنا متوجہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے جو مدارس چلتے تھے وہ حکومتوں کے وظیفوں پر چلتے تھے، نوابوں کے وظیفوں پر چلتے تھے، چندوں کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، نہ ہی مسلمان اس کے عادی تھے۔ لیکن اللہ تعالی ہمارے اکابر پر رحم فرمائے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور جو اصول بنائے ان میں یہ بھی ہے کہ عام مسلمانوں کے چندے سے ان مدرسوں کو چلایا جائے، حکومت کی مدد اس میں نہ لی جائے۔ یہ اب سے 150 سال پہلے کے حالات ہیں، مگر میری اپنی سوچ ہے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، نہ میں اس کو کسی پر تھوپ سکتا، نہ اس کو دوسروں کے لیے ضروری سمجھتا، لیکن یہ میری اپنی سوچ ہے، اور وہ یہ کہ اب ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر بھی پیسہ خرچ کرنے کا عادی بننا چاہیے۔ ایک بچہ ہمارا اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اس کے اوپر ہم 1000 روپے 2000 روپے مہینہ آرام سے خرچ کر دیتے ہیں۔ جو بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کے ذاتی اخراجات پر بھی ہم بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی ضرورتیں جو مدرسہ پوری کرتا ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر مدرسہ کچھ وصول کرنے کی کوشش کرے تو پھر ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہم غریب بن جاتے ہیں۔
اس لیے میری اپنی سوچ ہے کہ ان مدرسوں کو اگر آگے بڑھانا ہے، جیسے کہ حالات بنتے جا رہے ہیں، سال گزشتہ کتنے مدرسوں کے جلسے نہیں ہوئے، رمضان المبارک کے اسفار نہیں ہوئے، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں دی جا سکی، اور ہمارے لوگوں نے اس پر توجہ بھی نہیں کی۔ اگر اس سلسلے میں اپیل کی گئی تو سب کا تو نہیں، اکثر کا جواب تھا کہ جب مدرسے میں بچے ہی نہیں ہیں تو پھر چندہ کیسا؟ تو ذہن یہ بن گیا ہے کہ مدرسے میں صرف اور صرف بچوں ہی کا جو خرچ ہے، بس وہی ثواب کی چیز ہے، اسی پر اجر ملتا ہے۔ استادوں کی تنخواہوں کے نام پر اگر کچھ مطالبہ کیا گیا تو عام جواب یہی تھا کہ بھئی جب کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر تنخواہ کیسی؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری سوچ یہ کام کر رہی ہے کہ اب مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو اپنے ان بچوں پر جن کو وہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کی تعلیم پر بھی خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اور مدرسوں میں سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کے پیسے ہم دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے خرچ پر ان کی ساری ضرورتیں جہاں تک بھی ممکن ہو، جتنا بھی ہو سکتا ہو، جب ہم شادی بیاہوں پر کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک بچی کی شادی پر، اس کا گھر بسانے کے واسطے، جو کہ ضروری نہیں ہے، وقت بہت تنگ ہے، وقت بہت کم ہے، 4 بجے جلسہ پورا ہونا ہے۔ تو جب ہم ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسان بنانے پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان بنتا ہے علم سے، حقیقی انسان بنتا ہے علم سے۔ اگر ہمارے بچوں نے علم حاصل نہیں کیا تو یقیناً ان کے ہاتھ پاؤں چہرہ مہرہ تو انسانوں جیسا ہے، لیکن وہ حقیقی انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس قرآن کریم کی حفاظت کا، الحمدللہ یہ مکاتب اور یہ مدارس جو آپ لوگوں کے تعاون پر چل رہے ہیں، یہی اس قرآن کریم کی حفاظت کا اس وقت ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل میں حفاظت کا کیا انتظام کریں گے، کیسے حفاظت ہوگی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنے اس دین کی حفاظت میں اپنی جانی اور مالی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔